اچھا، تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کی زندگیوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکز ہے، لیکن شاید سب سے زیادہ غلط فہمی کا شکار بھی ہے۔ محبت؟ محبت، اور خاص طور پر محبت اور لگاؤ یعنی اٹیچمنٹ کے درمیان وہ باریک سی لکیر کیا ہے؟ بالکل، جسے پار کر کے نا اکثر رشتے بوجھل ہو جاتے ہیں۔ جی، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں ایک بہت ہی گہرا مضمون ہے جو انہی دو احساسات کی پرتیں کھولتا ہے، اور اس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف فلسفے پر بات نہیں کرتا۔ نہیں، یہ حقیقی زندگی کی کہانیوں سے سمجھاتا ہے، جی، مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ اور یہی آج ہمارا مقصد بھی ہے، ان ذرائع کی مدد سے یہ سمجھنا کہ ہم کب محبت کر رہے ہوتے ہیں اور کب صرف اپنی تنہائی کے ڈر کو محبت کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ مضمون کی ایک لائن نے مجھے شروع میں ہی پکڑ لیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ محبت کا تعلق دینے سے ہے اور لگاؤ کا تعلق لینے سے ہے۔ یہ بات سننے میں بہت سادہ لگتی ہے نا، بہت سادہ، لیکن جب اس کی گہرائی میں جائیں تو پورے رشتے کی تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ یہی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ تو چلے اسی دینے والے جذبے سے شروع کرتے ہیں جسے مضمون حقیقی محبت کہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مضمون کے مطابق محبت کی سب سے خالص شکل آزادی ہے۔ یہ کسی کو اپنی ذات کا حصہ بنانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات کو مکمل ہوتے دیکھنے کے بارے میں ہے۔ بالکل۔ اس کی پہچان 3 چیزوں سے ہوتی ہے: بے غرضی، گہرا اعتماد اور دونوں انسانوں کی ایک ساتھ اور الگ الگ نشوونما۔ بے غرضی، اعتماد اور نشوونما، یہ تو ایک مثالی رشتے کی تعریف لگتی ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے مضمون میں عدیل اور ہانیہ کی ایک کہانی ہے جس نے مجھ پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ جی، وہ کہانی اس فرق کو سمجھانے کے لیے بہت اہم ہے۔ عدیل اور ہانیہ یونیورسٹی کے زمانے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ بائیو ٹیکنالوجی میں PhD کرنا چاہتی تھی۔ اور یہیں سے کہانی میں وہ موڑ آتا ہے جہاں کسی بھی رشتے کا اصل امتحان ہوتا ہے نا؟ بالکل۔ ہانیہ کے گھر والوں نے اس کی شادی ایک بہت امیر خاندان میں طے کر دی، اس منطق کے ساتھ کہ وہ لڑکا اس کے خوابوں کو پورا کرنے میں آسانی سے مدد کر سکتا ہے۔ اچھا۔ جب ہانیہ کو یہ پتا چلا تو وہ ٹوٹی ہوئی حالت میں عدیل کے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے خواب، اپنی PhD سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے، بس عدیل ایک بار اسے روک لے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ، خاص طور پر اگر وہ لگاؤ میں مبتلا ہوں، فوراً کہیں گے کہ ہاں، سب چھوڑ دو، میرے پاس رہو۔ تمہارے بغیر میرا کیا ہوگا؟ جی، یہ ایک طرح سے خود غرضی کا لمحہ ہوتا ہے جسے محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن عدیل نے وہ نہیں کیا جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ مضمون کے مطابق اس نے اپنے دل کے ٹوٹنے کے ڈر پر ہانیہ کے مستقبل کو ترجیح دی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے ہانیہ سے کہا، میں تمہیں صرف اپنے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور تمہاری خوشی تمہارے خوابوں میں ہے۔ اگر تم میرے لیے رک گئیں تو شاید تم خوش رہو، لیکن تم کبھی مکمل نہیں ہو پاؤ گی۔ جاؤ اور اپنے خواب پورے کرو۔ مطلب اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہانیہ کو اس کی بہتری کے لیے جانے دیا۔ یہ سننے میں بھی ناقابل یقین لگتا ہے۔ کیا کوئی انسان واقعی اتنا بے غرض ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ تو اسے عدیل کی کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے رشتے کے لیے لڑائی نہیں کی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہمارا معاشرہ اور ہماری فلمیں اکثر لڑنے اور حاصل کرنے کو محبت کی نشانی بتاتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں مضمون ایک مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ عدیل نے ہانیہ کو حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑا، بلکہ اس نے ہانیہ کے مستقبل کے لیے لڑائی کی، اپنے ہی جذبات کے خلاف۔ اور پھر کہانی کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ کہانی کا اختتام 10 سال بعد ہوتا ہے، جب ہانیہ ایک عالمی ایوارڈ وصول کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی تقریر میں کہتی ہے، میں آج یہاں ایک خاص شخص کی وجہ سے ہوں جس نے مجھے سکھایا کہ سچی محبت پر کاٹتی نہیں، پرواز کرنا سکھاتی ہے۔ واہ۔ اور دوسری طرف عدیل اپنے گھر میں ٹی وی پر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں حسد یا افسوس کے نہیں بلکہ فخر اور اطمینان کے آنسو ہوتے ہیں۔ یعنی عدیل نے ہانیہ کی موجودگی سے نہیں بلکہ اس کی ذات سے محبت کی۔ اس نے ہانیہ کو کھو دیا لیکن اس کی خوشی کو جیت لیا۔ بالکل۔ یہ دینے کی نفسیات کی بہترین مثال ہے۔ بالکل۔ محبت کا جوہر یہی ہے کہ دوسرے کی خوشی آپ کی اپنی خوشی سے زیادہ اہم ہو جائے، چاہے اس خوشی کا حصہ آپ ہوں یا نہ ہوں۔ یہ آزادی دینے کا نام ہے۔ تو یہ تو ہوئی محبت کی مثالی تصویر جو
بہت بلند ہے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے غیر حقیقی بھی لگے، لیکن اب آتے ہیں اس چیز کی طرف جسے ہم میں سے زیادہ تر لوگ زندگی میں تجربہ کرتے ہیں اور غلطی سے اسے محبت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جی، مضمون اسے لگاؤ یا اٹیچمنٹ کہتا ہے اور اس کی بنیاد ڈر پر رکھتا ہے۔ جی، یہ سکے کا دوسرا رخ ہے۔ لگاؤ دراصل اکیلے رہ جانے کا ڈر ہے، کسی کو کھو دینے کا خوف ہے۔ جہاں محبت کی بنیاد اعتماد پر ہوتی ہے، وہیں لگاؤ کی بنیاد شک اور عدم تحفظ پر ہوتی ہے۔ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی 3 واضح نشانیاں ہیں۔ دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش، ہر وقت کی بے چینی اور اضطراب، اور جذباتی مطالبات کرنا۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے مضمون میں سعد اور مہین کی کہانی ہے، جسے زنجیروں والا عشق کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نام ہی اپنے اندر پوری کہانی بیان کر رہا ہے۔ بالکل۔ یہ کہانی عدیل اور ہانیہ کی کہانی کے بالکل برعکس ہے۔ سعد مہین کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کے لیے تحفے گاتا، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا۔ بظاہر یہ ایک بہترین رشتہ لگتا تھا۔ اچھا؟ لیکن آہستہ آہستہ یہ خیال نگرانی میں بدلنے لگا۔ سعد مہین کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے اس بات کو یقینی بنانا شروع کر دیا کہ مہین بھی اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہ کر سکے۔ یہاں سے وہ زہریلا پن شروع ہوتا ہے جسے اکثر لوگ شدید محبت کا نام دے کر جائز قرار دیتے ہیں۔ بالکل۔ جب مہین نے اپنی یونیورسٹی کی دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کے ٹرپ پر جانے کا منصوبہ بنایا تو سعد نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کیا اس نے جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لیا، کہا کہ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا، اور یہاں تک کہ خود کو نقصان پہنچانے کی دھمکی بھی دی۔ او خدایا! اس کا ہر وقت مہین کے فون چیک کرنا، اس کے دوستوں پر شک کرنا، اور پھر جواز میں یہ کہنا کہ میں یہ سب تم سے محبت کی وجہ سے کرتا ہوں، یہ سب مہین کے لیے گھٹن کا باعث بن گیا۔ یہ سن کر ہی ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ سعد کو شاید واقعی یقین ہوگا کہ وہ محبت کر رہا ہے۔ یقیناً ہوگا۔ مضمون میں ایک بہت گہری بات لکھی ہے کہ سعد دراصل مہین سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ اپنی تنہائی سے ڈرتا تھا، اور مہین اس کے لیے ایک پین کلر کی طرح تھی۔ ایک پین کلر جسے وہ اپنے درد کو دور کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا؟ جی، یہی لگاؤ کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ اس میں انسان دوسرے کو ایک فرد کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھتا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ وہی ہوا جو ایسے رشتوں میں ہوتا ہے۔ مہین اس مسلسل نگرانی اور جذباتی دباؤ سے ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ اس نے اپنی شناخت کھو دی۔ آخرکار اس نے ہمت کر کے وہ رشتہ توڑ دیا، اور اس کے بعد بھی سعد نے خود کو ایک مظلوم عاشق کے طور پر پیش کیا جسے دھوکہ ملا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس نے اپنی محبت کے نام پر مہین کی روح کو قید کر رکھا تھا۔ بالکل۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ سعد کو صرف اپنی تکلیف، اپنا ڈر نظر آ رہا تھا، مہین کی گھٹن نہیں۔ یہ لینے کی نفسیات ہے۔ جی، جہاں آپ کو ہر وقت دوسرے سے یقین دہانی، وقت اور توجہ چاہیے ہوتی ہے تاکہ آپ خود کو محفوظ محسوس کر سکیں، لگاؤ انسان کو انتہائی خود غرض بنا دیتا ہے، اور یہیں سے رشتے زہریلے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ بالکل۔ ذاتی نشوونما رک جاتی ہے، ذہنی صحت تباہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ اس رشتے سے پہلے کون تھا۔ یہ کہانیاں تو محبت اور لگاؤ کے 2 انتہائی سروں کو دکھاتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں یہ چیزیں اتنی سیاہ اور سفید نہیں ہوتی۔ صحیح کہا آپ نے۔ اکثر ہمارے رشتوں میں یہ دونوں احساسات ملے جلے ہوتے ہیں۔ جی، اور مجھے لگتا ہے کہ مضمون کا سب سے دلچسپ حصہ وہ ہے جہاں وہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اس فرق کو واضح کرتا ہے۔ جی، وہ مثالیں بہت سادہ لیکن بہت گہری ہیں۔ پہلی مثال پھول کی ہے۔ اچھا۔ لگاؤ رکھنے والا شخص جب کسی خوبصورت پھول کو دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنی ملکیت بنانے کے لیے شاخ سے توڑ لیتا ہے تاکہ اسے اپنے پاس رکھ سکے۔ جی، وہ اسے اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ پھول مرجھا جاتا ہے۔ اس نے پھول کی خوبصورتی کو اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش میں اسے مار دیا۔ جبکہ محبت کرنے والا شخص اسی پھول کو روز پانی دے گا، اس کا خیال رکھے گا تاکہ وہ اپنی شاخ پر اور زیادہ کھلے اور اپنی خوبصورتی بکھیرے۔ یعنی لگاؤ قبضہ چاہتا ہے، محبت پرورش کرتی ہے۔ یہ تو صرف رشتوں پر نہیں، زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتی ہے۔
بالکل. دوسری مثال پرندے کی ہے. لگاؤ ایک خوبصورت گانے والے پرندے کو سونے کے پنجرے میں قید کر دیتا ہے تاکہ وہ صرف اسی کے لیے گائے اور کہیں اڑ نہ جائے. جی. محبت اسی پرندے کے لیے کھڑکی کھلی رکھتی ہے. اگر پرندہ واپس آتا ہے تو یہ اس کا انتخاب ہے، اور اگر نہیں آتا تو محبت اس کی آزادی میں خوش ہوتی ہے. محبت آزاد کرتی ہے، لگاؤ قید کرتا ہے. مضمون میں بھوک کی مثال بھی دی گئی ہے، وہ بھی بہت دلچسپ ہے. اس نے میرے لیے اس تصور کو بہت واضح کر دیا تھا. جی، وہ مثال کچھ یوں ہے کہ لگاؤ بھوک کی طرح ہے. آپ کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھانا چاہیے. آپ کھانے سے محبت نہیں کرتے، آپ اپنی بھوک مٹانے کے عمل سے محبت کرتے ہیں. اور ایک بار جب آپ سیر ہو جاتے ہیں تو آپ کی طلب ختم ہو جاتی ہے. جی، یہ ایک ضرورت پر مبنی رشتہ ہے، جبکہ محبت ایسا ہے جیسے آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ کسی خاص شخص کی صحبت میں بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں. کیونکہ یہاں مقصد بھوک مٹانا نہیں بلکہ اس ساتھ کو محسوس کرنا ہے. بالکل، یہ ضرورت نہیں، یہ ایک انتخاب ہے. اور آخری مثال آئینے کی تھی، ہے نا؟ جی، لگاؤ میں انسان دوسرے شخص میں اپنا عکس دیکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ دوسرا شخص اس کی تعریف کرے، اس کی کمیوں کو پورا کرے اور اسے وہ دکھائے جو وہ خود اپنے بارے میں دیکھنا چاہتا ہے. جی، جبکہ محبت میں آپ دوسرے شخص کو ایک آئینے کے طور پر نہیں بلکہ ایک الگ تصویر کے طور پر دیکھتے ہیں. آپ اسے ویسا ہی قبول کرتے ہیں جیسا وہ ہے، اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت. آپ اسے بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ چاروں مثالیں، پھول، پرندہ، بھوک اور آئینہ، اس فرق کو اتنا واضح کر دیتی ہیں کہ کوئی بھی اپنے رشتے کا تجزیہ کر سکتا ہے. بالکل. تو ان کہانیوں اور مثالوں کے بعد مضمون ایک بہت ہی عملی قدم کی طرف آتا ہے، ایک طرح کا خود احتسابی کا عمل. جی، وہ ایک سوال نامہ پیش کرتا ہے، لیکن اس کا سب سے اہم اور مرکزی سوال ایک ہی ہے جو کسی بھی رشتے کی سچائی کو ظاہر کر سکتا ہے. اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے، اگر وہ شخص آج آپ سے دور ہو کر کسی اور کے ساتھ یا اکیلے آپ سے زیادہ خوش ہے تو کیا آپ اس کی خوشی میں حقیقی طور پر خوش ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت مشکل سوال ہے. دل پر ہاتھ رکھ کر اس کا جواب دینا آسان نہیں. بالکل نہیں. اگر آپ کا جواب ہاں ہے، چاہے آپ کے دل میں اس دوری کا درد ہی کیوں نہ ہو، تو یہ محبت ہے، کیونکہ آپ کی ترجیح اس شخص کی خوشی ہے. اور اگر آپ کا جواب غصے، حسد یا اس سوچ پر مبنی ہے کہ وہ میرے بغیر کیسے خوش رہ سکتا ہے، تو یہ خالصتاً لگاؤ ہے. کیونکہ یہاں آپ کی ترجیح اپنی ملکیت اور اپنی انا ہے. صحیح. مضمون کا اختتام اس بہت اہم نقطے پر ہوتا ہے کہ لگاؤ کوئی غیر معمولی یا بری چیز نہیں ہے. یہ ایک قدرتی انسانی احساس ہے. جی، ہم انسان ہیں، ہمیں عادت ہو جاتی ہے، ہم خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن دانشمندی اور روحانی بالیدگی اسی میں ہے کہ ہم اپنے اس لگاؤ کو پہچانیں اور اسے شعوری طور پر محبت میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ تبدیلی تب آتی ہے جب انسان اپنی خوشی کی ذمہ داری کسی دوسرے پر ڈالنے کے بجائے خود اٹھاتا ہے، جب رشتہ مجھے تم سے کیا مل سکتا ہے کی سوچ سے نکل کر میں تمہاری زندگی میں کیا مثبت تبدیلی لا سکتا ہوں کی سوچ پر آ جاتا ہے. جی، جب آپ دوسرے کو اپنی تنہائی کا علاج نہیں بلکہ زندگی کے سفر کا ساتھی سمجھتے ہیں. مضمون کی ایک لائن ہے جو شاید اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے: لگاؤ بہت شور مچاتا ہے، وہ چیختا ہے، روتا ہے، مطالبات کرتا ہے، محبت خاموش ہوتی ہے. وہ گہری، پرسکون اور اطمینان بخش ہوتی ہے. بہت خوب. سچی محبت وہیں شروع ہوتی ہے جہاں مانگنا ختم ہوتا ہے. یہ سمجھنا کہ اگر آپ کسی سے واقعی محبت کرتے ہیں تو آپ انہیں آزاد چھوڑ دیتے ہیں. جو آپ کا ہے وہ لوٹ کر آئے گا. اور جو آپ کا نہیں ہے اسے پنجرے میں بند رکھنے سے وہ آپ کا ہو نہیں جائے گا، صرف اس کی روح مر جائے گی. یہ واقعی ایک بہت گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جہاں محبت کو اکثر قبضے اور ملکیت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اس مضمون میں زیادہ تر بات رشتوں کے اندر لگاؤ کو محبت میں بدلنے کی گئی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ اس ساری گفتگو کا اطلاق ان لوگوں پر کیسے ہوتا ہے جو ابھی کسی رشتے نہیں ہیں. یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے. آپ کا مطلب ہے کہ یہ ڈر رشتے میں آنے سے پہلے ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہے؟ بالکل. یہ اکیلے پن کا ڈر جو لگاؤ کی جڑ ہے، ہمارے ساتھی کے انتخاب پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا یہ ڈر ہمیں لاشعوری طور پر ایسے لوگوں کی طرف راغب کرتا ہے جو ہماری جذباتی ضرورتیں پوری کر سکیں؟
جو ہمیں محفوظ کرائیں، چاہے وہ ہماری ذہنی اور روحانی نشو و نما کے لیے مناسب نہ ہوں۔ مطلب ہم ساتھی نہیں بلکہ اپنی کمیوں کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس پہ سوچا جا سکتا ہے، کیا ہم ایک ایسا پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں جس کے ساتھ ہم اپنی ذات کو مزید بہتر بنا سکیں، یا ہم صرف ایک ایسا شخص ڈھونڈ رہے ہیں جو ہماری تنہائی کے خلا کو پر کر دے؟